مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. فرمایا ہم نے ابراہیم کو علم کی حکمت کی دولت عطا فرمائی. جب یہ دولت عطا فرما دی تو آپ نے پھر اپنے قبیلے والوں کو کی اصلاح کرنا شروع کی. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي، جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، آپ کی قوم تھی، وہ اب تصویریں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، ان کے آگے پھر سر نگوں ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. فرمایا یہ کیا تمہاری حرکتیں ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر انہی کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں. اپنے ہی ہاتھوں سے خود بناتے ہو اور پھر انہی کو کہتے ہو یہ ہمارے خدا ہیں. وَأَنْتُمْ لَهُ عَاكِفُونَ، اور انہی کیا کہ سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہو. فرمایا یہ کام برا ہے. اور آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. کہا بھئی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے بڑے لوگ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے کرتے ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو آج ہمارے لوگوں میں بھی بڑا سرایت کیے ہوئے ہے. کوئی بھی بات ہو نا، کسی کام سے روکا جائے، آگے سے کہیں گے بھئی قاری صاحب آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے ہیں. بھئی یاد رکھیں، یہ ضابطہ یاد رکھیں، بڑے کرتے رہے ہیں اور چھوٹے کرتے رہے ہوں، کوئی بھی کرتے رہے ہوں، اگر کسی کی بات کو اپنانا ہے تو یہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی رسم و رواج کیا تھی، یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ بات، کیا وہ کام قرآن و سنت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہوگا تو بڑوں کی کیا، ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے. تو اگر نہیں ہوگا تو پھر اس بنیاد پر کہنا کہ نہیں جی ہمارے بڑے کرتے رہے ہوں گے، تو یاد رکھیں یہ اعلان مسلمان کا نہیں ہے، یہ اعلان کفار کا ہے، مشرکین کا ہے. قالوا، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا، بھئی ہمیں اور کچھ نہیں پتہ، ہمارے بڑے جو تھے آباء و اجداد وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کیے بغیر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ بات کہہ دینا یہ شرم درست نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑا وائرس ہے. سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے. اب جب آپ نے علاقے فتح کرنا شروع کیے، وہاں کی کچھ رسم و رواج اپنے حساب سے ہوتے تھے. فارس اور روم کا جب علاقہ فتح کر لیا، اب ان کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جس علاقے کا کوئی بندہ یا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے، وہ اس علاقے کا جو سربراہ ہوتا تھا، جو ان کا قائد بنا ہوتا تھا، اس کو پکڑ کے انہوں نے گردن اتار دینی تھی، یعنی اس کو قتل کرنا ہوتا تھا. یہ ان کا رسم و رواج تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس روم جب علاقے فتح کیے، اب انہوں نے کیا کیا، فارس کا بھی روم کا بھی جو سربراہ تھا اس کو پکڑا اور اس کی گردن اتار کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پیش کر دی. جب ادھر آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا رسم و رواج ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے. اب ادھر سے کوئی اس کا ریئیکشن نہیں ہے، کوئی اس نے جناب اسلام کے خلاف بات نہیں کی یا کوئی ایسا بات نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی رسم و رواج کی بنیاد پر اس کا جب سر قلم کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوش میں آ کر کے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ فارس روم اور اس علاقے کا یہ دستور ہے. تو آپ نے فرمایا افستینان بفارس والروم، فرمایا افسوس ہے ہمیں قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی فارس اور روم کے جو رسم و رواج ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہم اس بات کو فالو نہیں کریں گے. جب انہوں نے پھر اس طرح کی بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہی اس بات کا بھی جواب ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اس طرح کی رسم و رواج جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہوں، بلا وجہ کسی کا خون بہانا ہو یا کوئی بھی کام ہو، فرمایا یاد رکھو انما یکفی الکتاب والخبر. فرمایا ابوبکر صدیق اور ان کے ماننے والوں کے لیے قرآن کافی ہے اور مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے. یعنی کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی، آپ نے یہ دیکھنا ہے قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے ہیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جب انہوں نے کہا جی ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے رہے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. فرمایا پھر تو تم بھی اور تمہارے بڑے بھی، پہلے تو ان کی مذمت ہو رہی تھی، پھر انہوں نے جب اپنے بڑوں کا نام لیا تو پھر بڑے بھی ایڈ کروا دیے. کہا کہ تم بھی تمہارے بڑے بھی فی ضلال مبین، گمراہ تھے اور واضح گمراہ تھے.
یعنی واضح گمراہی میں تھے. جب یہ اعلان کر دیا قالوا انہوں نے پھر بولے, غصہ آیا, اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, کہا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنے آئے ہو یا ہمیں حق بات بتانے آئے ہو. آپ نے فرمایا حق بات بتانے آیا ہوں. انہوں نے کہا پھر وہ جو بات ہے وہ دلیلوں کے ساتھ ثابت کرو. قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن, فرمایا میں تمہیں حق بتانے آیا ہوں اور اسی بات کا اعلان بھی کرنے آیا ہوں کہ میرا رب بھی وہی ہے, تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے مجھے تمہیں ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو سب جب اعلان کر دیا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, فرمایا ہاں اللہ کی توحید پر, اللہ کے وجود پر, اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اگر تم ابراہیم سے دلائل مانگو گے تو میں ان کے لیے بھی تیار ہوں. جب یہ اعلان ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب انہوں نے کہا بھائی اگر دلائل کی بات ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں, کل ہمارا میلہ ہوگا فلاں جنگل میں. دستور ان کا یہ تھا کہ سال کے بعد ایک میلہ ہوتا تھا, اس میلے میں ساروں نے اکٹھے ہو کے شام تک وہاں پر جو ہے وہ کھیل و لہو و لعب کرتے تھے. ادھر سے واپسی آتے ہی پھر وہ اپنے بت خانوں میں آ کے بتوں کی عبادت کر کے پھر اپنے گھروں کو جاتے تھے. اب جناب جب انہوں نے کہا کہ بھی دلائل سے جب بات کرنی ہے تو کل ہم جب ادھر سے ہو کر واپس بت خانے میں آئیں گے پھر یہاں پر بات کر لیں گے, جو ہمارے رہبان وغیرہ ہو گئے وہ ان سے آپ کے مناظرہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کی فرمایا وَتَاللَّهِ, اللہ کی قسم ہے, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, پھر تو مجھے موقع مل گیا ہے, کل جب تم اپنے میلے پہ جاؤ گے تو فرمایا میں تمہارے ان بتوں کا کام تمام کر دوں گا. اب آپ نے قسم اٹھا لی. اب جب یہ بات کر رہے تھے نا, آپ تنہا تھے, تو جو وہ لوگ میلے پہ جا رہے تھے کچھ لوگ وہ تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے اور یہ کلام کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا تھا. اب جناب جب وہ چلے گئے, میلہ ہوتا رہا. اب شام کو جب میلے سے واپس آئے, انہوں نے آگے پہلے بت خانے میں جانا تھا, ادھر سے ہو کر پھر اپنے گھروں کو جانا تھا. اب جناب جب گھر میں آئے تو دیکھتے کیا صورتحال ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا ان کے ساتھ, فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, انہوں نے پھر کیا کیا کہ سارے بت کو ایک ہاتھ سے رکھا, توڑ دیا, سب کو ریزہ ریزہ کر دیا, اور جو بڑا بت تھا نا ان میں سے, جو کلہاڑ جس کے ساتھ توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا, جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر آ کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, جب وہ واپس ادھر بت خانے میں آئے اب وہ آگے چلانے لگے, کہتے من فعل هذا بآلهتنا, یہ وہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کر دیا ہے. جب یہ بات ہوئی انه لمن الظالمین, انہوں نے کہا بڑا ظالم ہے, ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے. تو جو خدا ہے وہ خود بنا رہے ہیں ہاتھوں سے, ٹوٹ بھی رہے ہیں, وہ پھر بھی اس کو عقل نہیں آ رہی, پھر بھی کہتے ہیں جی ہمارے خدا ہیں. پھر قالوا سمعنا, اب ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو سنا تھا, قالوا سمعنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا, فتى, ایک نوجوان کو, یذکرہم, وہ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ بتو کل تمہاری آخری دن ہے تو کل تمہارے پاس ریزہ ریزہ کر دوں گا, توڑ دوں گا تمہیں. کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا, یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اب جناب جب انہوں نے کہا, قالوا, لوگوں نے کہا فأتوا بہ, اس کو پکڑ کے لاؤ, ابھی آئے گا تو بھی سارے کے سامنے, فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون, سارے لوگ دیکھیں گے اور ان کے سامنے پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ باقی اس نے کام کیا ہے. اچھا پھر جب وہ آگے, قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں. اب نا مناظرے کا دستور ہوتا ہے تعریض سے کام لیا جانا, یعنی کام خود کیا بھی ہو لیکن اپنی طرف منسوب نہ ہونے دینا اور جھوٹ والی بات بھی نہ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سہارا لیا, آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, فرمایا تمہارا تو کام دیکھ رہی نا, بس آپ نے جیسے آباء و اجداد کو دیکھا تو یہ بھی کلاڑا تمہارے بڑے کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, اسی سے پوچھو نا. مقصد یہ تھا کہ ان کو ابھی شاید غیرت آ جائے, عقل آ جائے کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں, جب اس نے کوئی جواب ہی نہیں دینا, وہ بت ہے نہ ہمارے نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک, تو ان کو سمجھ آ جائے گی, عقل آ جائے گی کہ ہم کس کے آگے سر نگوں تھے, کس کے آگے ہم نے سر جھکائے ہوئے تھے. حقیقی مالک اور ہے, حقیقی وحدہ لا شریک اور ہے, حقیقی عبادت کا لائق اور ہے. جب ان کو یہ بات کہی تو اس وجہ سے کہی کہ تاکہ ہو سکتا ہے ان کو ابھی بھی عقل آ جائے, لیکن انہوں نے کیا کیا, فرجعوا الی انفسہم, جب وہ بات کہی نا تو حضرت ابراہیم کے کلام میں جو تاثیر تھی, فرجعوا الی انفسہم, انہوں نے اس بات کو سمجھا, انہوں نے غور و فکر کیا, فقالوا انکم انتم الظالمون, اپنے آپ کو وہ مجرم کہنے لگ گئے. بات سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم ہی ظالم ہیں. لیکن یاد رہے ایمان کے لیے صرف اپنے آپ کو شرمندہ کر لینا کافی نہیں ہے, ایمان کے لیے اس کا اقرار بھی ضروری ہے جو ان سے نہ ہوا.
انہوں نے اقرار نہیں کیا، شرمندے ضرور ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے کیا ہوا؟ کہا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا تم اس بندے کی عبادت کرتے ہو، اس چیز کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم، کہ جس کی تم عبادت بھی کرو تو تمہیں کوئی بھی نفع نہ دے، یا جس کو تم نہ بھی عبادت کرو تو تمہیں کوئی نقصان بھی نہ دے، کہاں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب یہ کلام کیا تو پھر اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں سیدھے ہی پڑ گئے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کے نمرود کے پاس چلے گئے، نمرود کو کہا بھئی آج تمہارا ہمارے معبود کی مدد کرنے کا ٹائم ہے، یعنی معبود کہتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اے نمرود تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اور یہ وہی لمحہ ہے کہ جب تو معبود کی نظر میں جو ہے مقبول ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرقوہ، ابراہیم کو جلا دیا جائے، وانصروا آلہتکم، اس طرح تو اپنے معبود کی مدد کر، ان کنتم فاعلین، اگر تیرے میں کرنے کی طاقت ہے۔ اب وہ جناب بڑا غصے میں آ گیا، کہتا میں سربراہ ہوں، میں خود خدا کا دعویٰ کیے بیٹھے ہوں، میں کیسے نہیں کروں گا؟ اس نے کہا کہ بھئی اس کو قید کر دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوثا نامی بستی کے اندر قید کر دیا گیا، ایک پورا مہینہ لکڑیوں کو جمع کرتے رہے، اور لکڑیوں کو اکٹھی کر کے پھر جب آگ بھڑکا دی گئی، آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے، پھر ایک منجنیق تیار کی گئی، منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بند کیا اور اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ جب اس آگ کے اندر چلے گئے تو پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کوئی ہماری طرف سے مدد ہو، کوئی ہیلپ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے میرا یہ حال ہوا ہے، میرا رب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ تھا کہ آپ نے پھر جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، فرمایا کہ اے آگ ابراہیم کا توکل ہے، ابراہیم ہمارے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہے، فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ آگ جو ہے اس کی دیکھے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ وہ آگ جب آئی اس میں چلے گئے، اس آگ نے صرف جن رسیوں سے آپ کو بندھا ہوا تھا وہ رسیاں ہی جلی ہیں، آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں جلا سکی وہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، فرماتے ہیں تفسیر خازن میں لکھا ہے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ برداً و سلامہ کا لفظ ارشاد نہ فرماتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو فرمایا اس آگ نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے، یعنی اتنی ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ اب آپ جناب دنیا کا دیکھیں دستور، کوئی بھی آگ انگلی ہمیں اوپر نہیں رکھی جاتی، آگ کے شعلے جل رہے ہیں، آگ کے اندر وہ ساری چلے گئے ہیں، لیکن آگ کی جرت کیا ہے؟ آگ بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب آگ کے شعلے بلند، اب تو وہ جل گئے ہوں گے، راکھ ہو گئے ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ وہی آگ ان کے لیے آرام کا باعث بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قلنا یا نار کونی وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ پھر جب وہ پھر بھی باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد وارادوا به کیدا، انہوں نے اور نقصان کرنا شروع کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کیا، فجعلناهم الاخسرین۔ اللہ فرماتا ہے جب ہمارے خلیل کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرنے سے باز نہ آئے، فجعلناهم الاخسرین، ہم نے خود ان کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے بنا دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مچھروں کو مسلط کیا، مچھروں کا عذاب ان کے اوپر ایسے آیا کہ اس مچھر نے فرمایا ساری قوم کے بدنوں کو نوچنا شروع کر دیا اور ان کے خون کو پینا شروع کر دیا۔ اسی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور جو نمرود تھا ایک مچھر اس کے بائٹ دماغ میں چلا گیا، اور اسی ایک مچھر کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو جہان کا سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، امیر بھی سمجھتا تھا، سب سے بڑا وڈیرا سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، چھوٹے سے ایک مچھر سے اس کو اس کی یہ اوقات یاد کروا دی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی بھی اپنی طاقت پہ، کبھی اپنے مال کے گھمنڈ میں، کبھی اپنے جناب جرت اور ذات کے گھمنڈ میں نہ آئیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایسی واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔